أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا خود مسعود صاحب نے لکھا ہے کہ توحید اعمال صالحہ کی اصل اور ایمان و اسلام کی روح ہے. اگر توحید نہیں تو ایمان و اسلام بھی نہیں. بغیر توحید کے تمام اعمال صالحہ بیکار ہیں. توحید آخرت میں نجات کے لیے شرط ہے. شرک کی موجودگی میں نجات ناممکن ہے. شرک کی موجودگی میں نجات ناممکن ہے. توحید المسلمین صفحہ نمبر 10. لیکن یہ کوئی بھی قطعاً نہیں کہہ سکتا کہ آندھی یا زلزلہ کے عذاب میں ہلاک کیے جانے کی صورت میں نجات ناممکن ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ شرک کی موجودگی میں نجات ناممکن ہے، اسے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عذاب میں مبتلا کیے جانے کی صورت میں نجات ناممکن ہے. یہ یا ایسے عذاب میں مبتلا کیے جانے کی صورت میں ایمان و اسلام باقی نہیں رہتا، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا. جب معاملہ یہ ہے تو یہ تصور بھی محال لگتا ہے کہ فرقوں میں بٹ جانا کفر و شرک ہو اور امت سے بے انتہا محبت کرنے والے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو شرک و کفر کے عذاب میں مبتلا کیے جانے کی وعید سن کر اسے آسان قرار دے دیں اور فرما دیں کہ یہ آسان ہے. ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا. لہٰذا فرقہ بندی ممنوع مذموم ہونے کے باوجود بھی کفر و شرک نہیں ہے. اگر کفر و شرک ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو آسان نہیں کہتے. جیسا کہ بہت سے گناہ مذموم اور کبائر ہونے کے باوجود بھی شرک نہیں، اسی طرح فرقہ بندی بھی اللہ کی نافرمانی ضرور ہے لیکن کفر و شرک نہیں ہے. اگر کفر و شرک ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کو آسان قرار نہ دیتے. یہ دلیل جب رجسٹرڈ جماعت المسلمین والوں کے سامنے نے پیش کی، ان کو بتلایا کہ دیکھیے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ دیکھیں تو عذاب ہونا تو واضح ہے کہ فرقہ بندی من جملہ دیگر عذابوں کے ایک عذاب ہے، لیکن یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آسان قرار دے دیں. شرک و کفر ثابت نہیں ہوتا. تو کسی نے کیا جواب دیا؟ کوئی کہتا ہے کہ جی دیکھیں اگر اوپر یا نیچے سے عذاب نازل ہوگا تو اس صورت میں پوری امت ایک دم تباہ ہو جائے گی جیسے گزشتہ امتیں تباہ ہوئیں. تو فرقہ بندی کو اس کے مقابلے میں اس لیے ایسر یعنی آسان تر کہا گیا ہے کہ اس کے اندر اس صورت میں پوری امت تباہ نہیں ہوگی، بلکہ جو لوگ اللہ کی رحمت سے بچنے والے ہوں گے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، وہ جو ہے اللہ کے تم ہمیشہ اختلاف کرتے رہو گے مگر وہ جس پر اللہ رب العالمین رحم فرمائے، تو وہ جو ہے اختلاف سے بچ کر اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے. لیکن عذاب کی صورت میں پوری کی پوری امت ہی تباہ ہو جائے گی. اس کے تحت وہ لوگ انشاءاللہ بچ سکتے ہیں. اس آیت کی روشنی میں کہ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، کچھ لوگ بچ سکتے ہیں جو لوگ ایک جماعت بن کر رہنا چاہیں، فرقہ بندی سے بچنا چاہیں، یعنی امکان ہے لوگوں کے بچنے کا. لیکن اگر اوپر یا نیچے سے عذاب آئے گا تو کسی کو بھی بچنے کا امکان نہیں ہوگا، سب کے سب ختم ہو جائیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان دو عذابوں کے مقابلے میں آسان ہے. یہ ان کا جواب تھا. اب اس جواب کا جواب سنیے کہ کیا کہتے ہیں کہ جی اوپر نیچے سے عذاب آئے گا تو سب کے سب ختم ہو جائیں گے. حالانکہ یہ ایک مفروضہ ہے. اللہ رب العالمین نے اوپر سے عذاب بھیجنے کا تو ذکر فرمایا کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. اللہ نے یہی فرمایا کہ اس طرح سب کے سب کو اللہ رب العالمین ملیامیٹ کر دے گا، ہلاک کر دے گا، ختم کر دے گا. دنیا میں بہت سے علاقوں میں عذاب آ چکے ہیں لیکن ان عذاب جتنے بھی عذاب آئے ان میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس قسم کے جہاں بھی مسائل پیدا ہوئے ساری کی ساری قوم غرق نہیں ہوئی. اگر مسلمانوں پر زلزلے آئے، پچھلے دنوں کشمیر میں جو زلزلہ آیا اور یہ شمالی علاقہ جات میں، اور حالیہ سیلاب کو ہی دیکھ لیں آپ، ان دنوں میں جو سیلاب آتا رہا ہے کیا پوری امت غرق ہو گئی؟ کچھ لوگ مرے بھی ہیں، کچھ لوگ فوت بھی ہوئے ہیں، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، کچھ لوگ زندہ رہے، انہیں آج تک نہیں آئی ہے. تو یہ تو ایک مفروضہ ہے کہ عذاب آنے
کی صورت میں سب کے سب ختم ہو جائیں گے. دوسری بات، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ طلب کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شفقت رکھتے تھے اپنے دل میں. آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ عذاب آئے. تو یہ بات ہی مفروضہ ہے اور یہ محض قول امام کے دفاع میں کہی جانے والی ایک بات ہے. اس قول سے بھی یہ ماننا لازم آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کفر و شرک کے مقابلے میں عذاب کو، زلزلہ طوفان کو آسان قرار دے دیا، یعنی شرک کو آسان قرار دے دیا زلزلہ کے مقابلے میں. اس سے یہ لازم آتا ہے، یعنی یہ تسلیم کرتے ہیں. اگر یہ تسلیم نہ کریں تو یہ کہیں گے بھائی دیکھیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو آسان نہیں کہا ہے. لیکن یہ بات جب کہتے ہیں کہ فرقہ بندی شرک ہے، اس پر پھر بھی ڈٹے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آسان تر قرار دیا ہے، اس کا مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں مانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض آ جائے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض وارد ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر و شرک کو کیسے آسان قرار دیا. یہ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے، یہ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہی واضح ہو جاتا ہے اور قرآن کی آیات سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بے پناہ جذبہ تھا کہ جو آپ کے دشمن بھی ہیں نا وہ ایمان پر آ جائیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں بیان فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ عَلَى نَفْسِكَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنی جان ان کے پیچھے غم سے ختم کرنے والے ہیں اگر وہ اس کلام ہدایت پر ایمان نہیں لاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دل میں بڑا غم ہوا کرتا تھا کہ ایمان کیوں نہ لے آئے. جب معاملہ یہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کفر و شرک کو آسان قرار دے سکتے ہیں. حالانکہ عذاب کی صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عذاب کی صورت میں سب کے سب پر کفر لازم آتا ہے اور سب کے سب کافر ہو جاتے ہیں. حدیث بھی موجود ہے اس سلسلے میں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2118 ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغزو جیش الکعبۃ فاذا كانوا ببیداء من الارض یخسف باولهم واخرهم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ پر ایک لشکر حملہ کرنے کے لیے آئے گا. جب وہ بیدا مقام پر پہنچے گا وہ لشکر تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بیدا مقام پر پہنچیں گے تو سب کے سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ کیف یخسف باولهم واخرهم وفیہم اسواقهم ومن لیس منهم. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب کو زمین میں کیوں دھسایا جائے گا جبکہ ان میں بازار والے بھی ہوں گے جو بازار میں اپنے کام کے لیے نکلے اور وہ لوگ بھی جو ان میں سے نہیں ہوں گے لیکن اس وقت وہاں پر موجود ہوں گے تو ان سب کے سب کو کیسے دھسایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جواب میں کہ یخسف باولهم واخرهم ثم يبعثون على نیاتهم کہ سب کے سب کو نسا دیا جائے گا پھر وہ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھیں گے، اپنے اپنے جو ان کے دل میں ارادے موجود تھے، جو ارادہ رکھتے تھے، اگر ایمان کا ارادہ تھا، اگر مومنین کی دفاع کا ارادہ تھا، فرمایا کہ جو ایمان رکھے گا، جو نیت رکھے گا وہ اس نیت پر اٹھایا جائے گا. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 7108 ہے، 7108 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على اعمالهم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے تو وہ عذاب اس قوم کے تمام لوگوں کو پہنچتا ہے، پھر وہ اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے. قیامت کے دن وہ اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے یا اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جاتے ہیں. ان حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے اعمال پر، اپنی نیت پر. اگر سب کے سب ہلاک ہو بھی جاتے ہیں کسی عذاب میں، اگر سب کے سب زلزلہ میں ہلاک ہو جاتے ہیں یا سب کے سب سیلاب میں ہلاک ہو جاتے ہیں یا آسمان سے ان پر طوفان آندھی طوفان آتا ہے سب کے سب ہلاک ہو جاتے ہیں تو سب کے سب کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے، سب کے سب کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے. ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ایمان پر باقی ہوں گے، نیک اعمال پر باقی ہوں گے. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنی اپنی نیتوں پر اٹھیں گے، اپنے اپنے اعمال پر اٹھیں گے. اعمال میں جو ان کے عقائد تھے، جو ان کے نظریات تھے، جو ان کی سوچ تھی، جو ان کی فکر تھی، جو قرآن و سنت کو تھام رکھا تھا جن لوگوں نے، وہ یقیناً قرآن و سنت پر ہی اٹھیں گے. وہ قرآن و سنت پر ایمان کی حالت میں اٹھیں گے، وہ قرآن و سنت پر عمل کی حالت میں اٹھیں گے. اس سے تمام لوگوں کا کافر و مشرک ہونا
ثابت نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ یہ مانا لیتے ہیں کہ فرقہ بندی کفر و شرک ہے تو اس صورت میں اگر وہ گروہ بڑھ جاتے ہیں, گروہوں میں بڑھ جانا آپ کے نزدیک چونکہ شرک ہے, اس صورت میں تو پوری کی پوری امت کا مشرک ہونا لازم آتا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ دیکھیں عذاب کی صورت میں تو اس بات کے چانسز ہیں کہ ٹھیک ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے, لیکن قیامت کے دن اپنی نیت پر اٹھیں گے, قیامت کے دن وہ اپنے عمل پر اٹھیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فرقہ بندی شرک ہے, اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب سب کے سب فرقوں میں اللہ رب العالمین ان کو فرقوں میں بانٹ دے اور وہ فرقہ ہو جائیں, اس طرح اللہ تعالیٰ عذاب دے, اس کو اللہ نے عذاب قرار دیا. اگر آپ کے نزدیک یہ شرک کفر ہے جس طرح آپ کے نزدیک کفر شرک ہے, تو اس صورت میں پوری کی پوری امت کا مشرک ہونا لازم آتا ہے کہ جو ہی فرقوں میں بٹے سب کے سب مشرک ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو آسان قرار نہیں دے سکتے. یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو آسان قرار دے دیں. یہ ہماری پہلی دلیل ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرقہ بندی شرک نہیں ہے, کفر نہیں ہے. اگر کفر و شرک ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عذاب قرار نہ دیتے. اس کا یہ جواب دینا کہ جی سب کے سب مبتلا نہیں ہوں گے, کچھ لوگوں کے بچنے کے چانسز ہوں گے, یہ محض قول امام کا دفاع ہے. یہ محض قول امام کا دفاع ہے. وگرنہ عذاب آنے کی صورت میں سب کے سب ہلاک نہیں ہوتے. اگر سب کے سب ہلاک ہو بھی جائیں تو تب بھی وہ ایمان پر اٹھیں گے, اور کفر کی زندگی سے ایمان کی موت بہتر ہے. کفر کی زندگی سے ایمان کی موت بہتر ہے. اور بھی کئی دلائل دیے جا سکتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ان کے عقلی ڈھکوسلے ہیں. وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مل جانے کے اختلاف کو, اس عذاب کو آسان قرار دیا, تو یہ آسان قرار دینا ہی ثابت کر دیتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے. دوسری دلیل جو ہم پیش کرتے ہیں کہ عذاب یعنی فرقہ بندی کفر اور شرک نہیں ہے, اس سلسلے میں یہ آیت ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم ان کے درمیان صلح کروا دو. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو فرمایا طائفتان, طائفہ گروہ کو کہا جاتا ہے, طائفہ گروہ کو کہا جاتا ہے, جماعت فریق کو کہا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے, آپس میں قتال کر بیٹھے. چونکہ پچھلی آیت سے واضح ہوتا ہے کہ آپس میں لڑنا کیا ہے, عذاب ہے, اور ہم اس کو عذاب مانتے ہیں. لیکن اگر اس عذاب میں مبتلا ہو جائے تو کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, ان کے درمیان صلح کروا دو. اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مومنین کے دو گروہ ہو جائیں, اگر فرقوں یا گروہوں میں بٹ جانا کفر و شرک ہوتا تو اللہ رب العالمین ان گروہوں میں بٹ جانے والوں کو, بلکہ آپس میں قتال کرنے والوں کو مومنین کیوں قرار دیتا؟ اگر فرقوں میں بٹ جانا ہی کفر و شرک ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ کیوں فرمایا کہ مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے؟ یہاں تو قتال بھی ہو رہا ہے, یہاں تو قتال بھی ہو رہا ہے, آپس میں لڑ رہے ہیں, دو گروہ ہیں, دو فرد نہیں ہیں بلکہ دو گروہ ہیں, وہ آپس میں لڑ بھی رہے اور اللہ رب العالمین ان کو مومن قرار دے رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح الجامع میں یہ آیت نقل کی اور اس پر کیا فرمایا امام بخاری نے؟ فرمایا فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ نے انہیں مومنین کا نام دیا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ واستدل المؤلف ايضا على ان المؤمن اذا ارتكب معصيه لا يكفر بان الله تعالى ابقى عليه اسم المؤمن, فقال ابقى عليه اسم المؤمن, کہ اللہ رب العالمین, اگر مؤلف کا اس پر استدلال یہ ہے کہ اگر مومن کسی معصیت کا مرتکب ہو جائے, کسی نافرمانی کا, کسی گناہ کا, تو تب بھی اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی, چونکہ اللہ رب العالمین نے اس پر مومن کا نام باقی رکھا اور فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ثُمَّ قَالَ, اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ إِنَّمَا الْمُؤْمِنِينَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, کہ مومنین تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں, مومنین کی آپس میں اگر اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا دو. یہ فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 31 کے تحت اس تشریح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح میں 31 نمبر حدیث کی تشریح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے. دیکھیے ان دلائل سے کیا ثابت ہوا کہ دو گروہ بٹ جائیں, آپس میں قتال بھی ہو گیا, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ان کو مومن قرار دیا. تو یہ کہنا کہ جی گروہوں میں بٹ جانا, فرقوں میں بٹ جانا کفر و شرک ہے, اور جو اس کا مرتکب ہو وہ کفر و شرک کا مرتکب ہوتا ہے, کیا کوئی ایمان والا اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین جن کو آپ مشرک قرار دے دیں, جن کو آپ
آپ تو کافر قرار دے دیں. آپ کی سمجھ میں تو یہ بات آ جائے کہ فرقہ بندی میں مبتلا ہونے والے، تنظیموں میں بٹنے والے، گروہوں میں بٹنے والے، جماعتوں میں بٹنے والے، آپ کی سمجھ میں تو آ گیا کہ یہ شرک ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی نعوذ باللہ سمجھ میں نہیں آیا، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھ نہیں پائے. آپ تو ان کے ساتھ مشرکین جیسا معاملہ کرتے ہیں. اگر لوگ گروہ میں بڑھ جائیں آپ تو ان کے ساتھ ان پر وہ احکام لاگو کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ مختص کیے ہیں، ان کے بارے میں بیان فرمائے ہیں. آپ تو وہ احکام ان لوگوں پر لاگو کر دیتے ہیں جو آپس میں بڑھ جائیں، لیکن اللہ رب العالمین ان کے ساتھ مومنین والا معاملہ برتتا ہے اور اسی معاملے کے برتنے کا حکم دیتا ہے. اللہ رب العالمین ان کو مومن ہی قرار دیتا ہے قرآن میں کہ وہ ان طائفتان من المؤمنین. اللہ رب العالمین آگے یہ بھی فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین تو آپس میں بھائی ہیں. اللہ ان کو مومن قرار دیتا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گروہوں میں بٹ جانے کے باوجود بھی انسان کافر و مشرک نہیں ہو جاتے. گروہ میں بٹ جانے والے لوگ کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہوتے. اگر وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتے تو اللہ رب العالمین طائفان کے بعد یہ کبھی نہیں فرماتا کہ یہ مومن ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ان کو مشرک قرار دیتا. اللہ نے مومن قرار دیا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کفر و شرک نہیں ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عمل کفر ہو، شرک ہو اور اس کے مرتکب کو خود قرآن مجید کے اندر ان کو مومن کہہ دیا جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ رب العالمین ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری دلیل ہم جو پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ فرقہ بندی یعنی فرقوں میں بٹ جانا اگرچہ غلط ہے لیکن کفر و شرک نہیں. اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 2459 ہے. فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون فی امتی فرقتان فیخرج من بینہما مارقۃ یلی قتلہم اولاہم بالحق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں دو فرقے ہو جائیں گے. بس ان کے درمیان سے ایک دین سے نکل جانے والا تیسرا فرقہ نکلے گا. دین سے نکل جانے والا اس تیسرے فرقے کو وہ لوگ قتل کریں گے جو پہلے دونوں فرقوں میں سے حق کے زیادہ قریب ہوں گے. مسعود صاحب لکھتے ہیں اسی حدیث کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ان قریب ایک قوم نکلے گی جن کی نماز کے مقابلے میں تم اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے. وہ ایسے وقت میں نکلیں گے، آگے چل کے مسعود صاحب نے لکھا تاریخ الاسلام صفحہ نمبر 770 پر کہ وہ ایسے وقت میں نکلیں گے جب مسلمین میں اختلاف ہوگا اور وہ دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ان کو مسلمین کی وہ جماعت قتل کرے گی جو حق کے زیادہ قریب ہوگی. کیا فرمایا مسعود صاحب نے کہ مسلمین کی دو جماعتوں میں، مسلمین اس وقت دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے. جب دو جماعتوں میں تقسیم ہونا آپ کے نزدیک کفر ہے، شرک ہے، تو مسلمین کہاں رہے؟ وہ مسلمین کہاں رہے؟ وہ تو کافر ہو گئے نا، مشرک ہو گئے، شرک و کفر میں مبتلا ہو گئے. لیکن مسعود احمد صاحب نے بھی اس حدیث کو اسی طرح اس کا ترجمہ نقل کیا کہ دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے مسلمین، ان میں اختلاف ہوگا، ان کو مسلمین کی وہ جماعت قتل کرے گی جو حق کے زیادہ قریب ہو. یعنی دونوں حق پر ہوں گی لیکن ایک جماعت جو حق کے زیادہ قریب ہوگی اس اختلاف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کو قتل کر دے گی. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اور یہ کون تھے؟ یہ مسعود احمد صاحب نے نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر الجماعت القدیمہ صفحہ نمبر 23 میں کہ ایک فرقہ حضرت علی کے ساتھ تھا. دو گروہ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ دو گروہ کون سے تھے، اور ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. حدیث کے مطابق یہ دونوں فرقے حق پر تھے. آگے چل کے مسعود صاحب لکھتے ہیں اس کتابچے میں کیا یہ دینی فرقے تھے؟ کیا ان کے مذاہب و مسالک الگ الگ تھے؟ کیا ان کی فقہیں علیحدہ علیحدہ تھیں؟ اگر نہیں تو پھر اصطلاح شرع میں فرقہ نہیں ہوئے. الجماعت القدیمہ یعنی اصطلاح شرع میں فرقہ کب ہوگا؟ کہ جب ان کے مذاہب و مسالک الگ الگ ہو جائیں گے، دین الگ الگ ہو جائے گی. اگر دین قرآن و سنت ہی تھا تو یہ الگ الگ فرقہ نہیں ہوئے، الگ الگ مسلک نہیں ہوئے. اب اگر فرقہ بندی فرقوں میں بٹ جانا ہی کفر و شرک ہے، صرف فرقہ بندی کی کفر و شرک یعنی قرآن و سنت پر بھی عمل کر رہے ہیں، قرآن و سنت سے ہٹے بھی نہیں، قرآن و سنت پر قائم بھی ہیں، توحید پر بھی قائم ہیں، لیکن صرف فرقوں میں بٹ گئے اور شرک واقع ہو گیا، جیسا کہ یہ اہل حدیثوں کے ساتھ کرتے ہیں. اہل حدیثوں کو کفر و شرک، اہل حدیثوں کے کفر و شرک کی یہی ریزن دیتے ہیں، یہی وجہ بتلاتے ہیں کہ جی یہ آپس میں فرقوں میں بٹ چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر یا شرکی عمل کو حق کیسے کہہ دیا؟ اگر فرقوں میں بٹ جانا، ٹھیک ہے نا، کسی بھی چیز کو شرک اور کفر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے قرار دیا ہے.
یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا قرآن میں سنت میں، اسی سے کوئی چیز شرک ثابت ہوتی ہے، کفر ثابت ہوتی ہے، اگر اس سے ثابت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کفر و شرک ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی یہ کفر و شرک تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر و شرک کو حق کیسے کہہ دیا کہ دو جماعتیں ہوں گی، دونوں حق پر ہوں گی؟ حالانکہ ان کے اصول کے مطابق دو جماعتیں ہو جانا ہی کفر و شرک ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے جیسا کہ مسعود صاحب نے کہا کہ یہ دینی فرقے نہیں تھے، ان کے مذاہب اور مسالک اور فقہ علیحدہ نہ تھی، تو آج جو لوگ خالصتاً قرآن و سنت کو حق سمجھتے ہیں، حجت سمجھتے ہیں، اسی پر قائم ہیں، تو انہیں فرقہ پرست کہہ کر کیوں شرک و کفر کا ملزم و مرتکب ٹھہرایا جاتا ہے؟ ان پر کیوں کفر و شرک کا الزام لگایا جاتا ہے؟ انہیں کیوں کفر و شرک کا مرتکب قرار دیا جاتا ہے؟ انہیں کیوں اپنے خود ساختہ اصول کے مطابق کافر و مشرک سمجھا جاتا ہے؟ کہا نہیں جاتا تو سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال مسعود صاحب کے اس جواب سے واضح ہوتا ہے کہ ان کی یہ بات قطعاً درست نہیں کہ فرقہ بندی، گروہ بندی، جماعت بندی کفر اور شرک ہے۔ ان کے بعض ساتھیوں کے سامنے جب ہم نے یہ بات رکھی تو ان کی طرف سے یہ جواب ملا کہ جی وہ تو محض سیاسی فرقے تھے، وہ تو محض سیاسی فرقے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بات نے کہا کہ جی وہ عارضی اختلاف تھا، عارضی اختلاف کی وجہ سے وہ فرقہ بن گئے تھے۔ حالانکہ عارضی اختلاف کیا تھا یہ تاریخ الاسلام کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ تاریخ الاسلام خود ان کی بھی پڑھ کر اس کے اندر بھی واضح ہے کہ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان آخر تک اختلاف رہا، یہاں تک کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو ان کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے صلح کی تھی۔ یہ عارضی اختلاف نہیں تھا، جب تک سیدنا علی زندہ رہے تب تک یہ اختلاف باقی رہا تھا، تو اس کو عارضی کہنا تو بڑا عجیب ہی ہے۔ پھر بعض کہتے ہیں جی یہ فہم کے اختلاف کی وجہ سے فرقے ہو گئے تھے۔ تو ان سب باتوں کا جواب یہی ہے کہ کیا سیاسی عارضی یا فام کے سبب، فام کے اختلاف کے سبب واقع ہونے والا تفرقہ یہ شرک یا کفر حق ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی شخص عارضی طور پر شرک کر لے، کیا ہم اسے کہیں گے کہ جی یہ حق ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو عارضی طور پر شرک کیا ہے۔ اگر کوئی شخص سیاسی طور پر شرک کر بیٹھے، سیاست کے اس دور میں کوئی سیاسی طور پر شرک کر بیٹھے، جی وہ مندر میں چلا جائے، بت کی پوجا کرنے لگے، یا کسی قبر پر چلا جائے، سجدہ کرنے لگے، فریاد کرنے لگے، دعائیں مانگے، سیاست کے طور پر ایسا کرے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو شرک نہیں کہیں گے، شرک ہی کہیں گے اسے ہم شرک ہی کہیں گے۔ سیاسی طور پر ہو، عارضی طور پر ہو یا فام کے اختلاف کے طور پر ہو، اسے شرک ہی کہا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ اپنے فام کی وجہ سے شرک و کفر کی دلدل میں جا پڑے، جو سیاست کی وجہ سے کفر و شرک کی دلدل میں جا پڑے، ہم انہیں حق کہیں، ہم ان کے اس شرک کو حق بتلائیں، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرقوں میں بٹ جانے کو حق کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ دونوں کو حق کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر یہ فرمایا ہوتا کہ فرقہ بندی کفر ہے، فرقہ بندی شرک ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کفر و شرک سمجھتے ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفر و شرک کو کبھی بھی حق نہ قرار دیتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ فرقہ بندی کفر ہے یا شرک ہے۔ اس سے تو خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اعتراضات قائم ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جماعت المسلمین رجسٹرڈ کا کوئی فرد ہو یا کوئی اور تکفیری جماعت کا فرد ہو، کوئی ایک شخص بھی قرآن و سنت سے اس بات کو قطعاً ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ بندی کو، تنظیموں میں بٹ جانے کو کفر یا شرک قرار دیا ہو، یا قرآن و سنت سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ ایسا کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ جس کا دل چاہے وہ آ جائے، کوشش کرے، اگر وہ دلائل سے ایسا ثابت کر گیا تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے، اگر نہیں کر سکتے تو اپنے موقف کو چھوڑ دیں۔ یہ تین دلائل تھے۔ اس کے بعد ہم سلف صالحین کے فہم کو دیکھتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، اگرچہ کربناک صحیح، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دور میں بھی اس امت میں گروہ بندی آ چکی تھی، ان کے دور میں ہی آ چکی تھی۔ میں نے بھی حدیث پڑھی، اللہ کے رسول نے دونوں کو حق بھی قرار دیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اختلاف، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف۔ اس کی وجہ ایک طرف دشمنان اسلام کی مکروہ سازشیں ہیں، دوسری طرف فہم و مزاج کا اختلاف بھی تھا۔ بندہ بشر ہے، انسان ہے، انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے، سمجھ مختلف ہوتی ہے، کسی کی سمجھ میں کچھ آ گیا، کسی کی سمجھ میں کچھ آ گیا۔ ان سب باتوں کی وجہ سے اختلاف تو ہوا ہے، اور کفار کی سازشیں بھی بڑی زوروں پر تھی، منافقین کی سازشیں بھی بڑی زوروں پر تھیں، ان کے درمیان اختلاف بھی ہو گیا تھا۔ کیسے؟ علی اور معاویہ کے درمیان اختلاف ہوا، پھر جب حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر دی، معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید خلیفہ ہوا، یزید نے حکمرانی سنبھالی، تو اس موقع پر بھی اختلاف تھا، عبداللہ بن زبیر نے ان سے اختلاف کیا، پھر یزید سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا۔ امت تو صحابہ کے دور میں ہی گروہ میں بٹ چکی تھی۔ اب فہم سلف صالحین کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیا فرقہ بندی کو بہانہ بنا کر لوگوں پر کفر و شرک
کے فتوے عائد کر دیے تھے اختلاف کرنے والوں پر. وہ صحابہ جو گروہ میں بٹ چکے تھے, اختلاف جن کے درمیان آ چکا تھا, کیا ان پر قرآن مجید کی آیات فٹ کی تھی کہ من الذین فرقوا ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا؟ کہ یہ آیات فٹ کی تھی؟ کیا ان پر کفر کے فتوے لگائے تھے؟ کیا ان پر لعنت کے فتوے لگائے تھے؟ نعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے, چونکہ ہمیں صحابہ کرام سے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ واقعہ تو ان کے دور میں بھی ہو چکا تھا. اب ان آیات قرآنی کا یہ مفہوم انہوں نے لیا تھا یا نہیں؟ فہم صحابہ رضی اللہ عنہ کی کیا اہمیت ہے خود مسعود صاحب کے نزدیک بھی یہ مسلم ہے, اس لیے میں یہ دلیل پیش کر رہا ہوں. مسعود احمد صاحب نے لکھا ہے التحقیق فی جواب التقلید کے اندر صفحہ نمبر 30-31 لکھتے ہیں یہ تو صحیح ہے کہ قرآن و حدیث کو جس طرح اسلاف صحابہ کرام نے سمجھا ہے ہمیں اسی طرح سمجھنا چاہیے. یہ تو صحیح ہے کہ قرآن و حدیث کو جس طرح اسلاف بریکٹ میں لکھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا ہے ہمیں اسی طرح سمجھنا چاہیے اور اس کو نئے معنی نہیں بنانے چاہیے. لیکن اس کے یہ معنی تو نہیں کہ اسلاف میں سے کسی فرد کے فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے اور اس کے خلاف جمہور کے فیصلے کو نظر انداز کر دیا جائے. ٹھیک ہے, یہ معنی نہیں ہے, جمہور کے فیصلے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ تو تسلیم کیا کہ یہ تو صحیح ہے کہ قرآن و حدیث کے وہی معنی مفہوم سمجھے جائیں گے جو صحابہ کرام نے سمجھے, ہمیں اسی طرح سمجھنا چاہیے. تو اب ہم اسی طرح مسعود احمد صاحب نے خلاصہ تلاش حق میں بھی یہ بات نقل کی کہ طریقہ تو وہی صحیح جو سلف صالحین کا تھا, اس میں نت نئے نظریات کی آمیزش سخت معیوب ہے, نت نئے نظریات کی آمیزش سخت معیوب ہے. ایک اور جگہ مسعود صاحب نے یہ لکھا کہ اب آپ سمجھ لیجئے کہ جب میں کوئی بات کہوں تو اس کو یہ کہہ کر نہ ٹال دیجئے کہ یہ تو 14ویں صدی کے بچے کی بات ہے اور پہلی صدی دوسری صدی کے امام کے قول کے مقابلے میں ہیچ ہے. میری بات کے ساتھ جمہور یا ائمہ دین کی ایک جماعت کا اتفاق ہوگا, یہ ان کی بات ہوگی نہ کہ میری. جمہور سے میری مراد عام ائمہ دین ہیں جن میں صحابہ, تابعین اعظام وغیرہ ہم شامل ہیں. تلاش حق صفحہ نمبر 27. اب دیکھیے فہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں, فہم سلف کا بھی اقرار کرتے ہیں. مسعود صاحب کے ان اقوال کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہو چکا تھا, فرقوں میں تقسیم ہو چکے تھے, حدیث سے یہ بات ثابت ہے اور خود مسعود صاحب نے الجماعت القدیمہ صفحہ 27 میں اس بات کو تسلیم بھی کیا. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی بلکہ حجاز مقدسہ میں اپنی خلافت قائم کر دی تھی. اس کے حوالے کے لیے آپ دیکھیں بخاری مسلم کی روشنی میں مسعود احمد صاحب نے نقل کیا تاریخ الاسلام صفحہ نمبر 790 میں, اور بخاری کا حوالہ دیا کتاب الجہاد باب البیعۃ فی الحرب علی اللہ یفرقوا عن عباد بن تمیم سے. یہ روایت نقل کی مسعود صاحب نے. اور شام وغیرہ میں لوگ یزید کی بیعت کیے ہوئے تھے جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی تھے. اسی طرح یہ واضح طور پر دو فرقوں میں بٹ گئے تھے, ہر ایک نے اپنے اپنے فرقے کا ایک خلیفہ بھی منتخب کر لیا تھا جن کی ماتحتی میں وہ زندگی گزار رہے تھے. پھر جب یزید مرا, یزید ہلاک ہوا, تو یزید کی موت کے بعد مروان کو اہل شام نے اپنا خلیفہ بنا دیا, مروان بن الحکم کو. تو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت اس وقت بھی حجاز مقدسہ پر قائم رہی. انہوں نے مروان کی گورنمنٹ کو بھی تسلیم نہیں کیا, مروان کی حکمرانی کو بھی تسلیم نہیں کیا. خود مسعود صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے تاریخ الاسلام صفحہ نمبر 798 میں, اور حوالہ نقل کیا بخاری کتاب العیدین باب المشی والرکوب الی العید, و کتاب الفتن باب اذا قال ان قوم شیئا ثم خرج فقال بخلافه, اس باب کے اندر سے. اس کے حوالے سے مسعود صاحب نے یہ نقل کیا کہ عبداللہ بن زبیر اور مروان کے درمیان بھی اختلاف باقی رہا تھا, اس وقت بھی یہ دونوں میں بٹ چکے تھے. پھر مروان کے بعد جب عبد الملک بن مروان بن الحکم خلیفہ بنا, یعنی مروان کا بیٹا, تو پھر بھی یہی معاملہ رہا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت تسلیم نہیں کی, اور جماعت المسلمین کے رجسٹرڈ کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کا انکار بھی نہیں کر سکتے کہ جی نہیں یہ تو جماعتیں دو بنی نہیں تھی, یہ تو اختلافات ہوئے ہی نہیں تھے, وہ یہ قطعاً نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اپنے لٹریچر کے اندر یہ بات موجود ہے. اب یہ سارے معاملات میں آپ کے سامنے رکھ چکا کہ اختلاف تو ہو چکا تھا. اب آپ غور کیجئے, اور غور کرنا بھی چاہیے کہ ان مواقع و حالات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طرز عمل اور ان کا رویہ کیا تھا. ان کی للہیت و بے انتہا خلوص کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان حالات سے خوش نہیں تھے. کوئی بھی مومن یہ نہیں کہے گا کہ جی صحابہ ان حالات سے خوش تھے, اختلافات سے خوش تھے, ایسا نہیں ہے. اصلاح احوال کی کوششیں بھی ضرور کی ہوں گی, صلح کی کوشش بھی کی ہوگی کہ صلح قائم ہو جائے مسلمانوں کے درمیان, لیکن کیا انہوں نے ان آیات کا وہی مفہوم سمجھا جو آج رجسٹرڈ جماعت پیش کر رہی ہے, یا ان کی دیکھا دیکھی میں, ان کی نقالی میں تنظیم عثمانی کے لوگ, ڈاکٹر عثمانی کے لوگ جو عذاب قبر کے منکر ہیں, وہ لوگ ان آیات کو پیش کر رہے ہیں؟ کیا اسلاف نے, کیا صحابہ کرام نے ان آیات کا یہی مفہوم سمجھا؟
کیا انہوں نے ان آیات سے یہی نتائج نکال کر اپنے مسلم بھائیوں پر صرف فرقہ بندی اور گروہ بندی کا شکار ہو جانے کی وجہ سے ان پر کفر و شرک کے فتوے داغ دیے تھے، ان پر کفر و شرک کے فتوے لگا دیے تھے؟ کیا ان الزامات کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح وغیرہ کے تعلقات منقطع کر لیے تھے؟ کیا ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا؟ کیا ان کی دعائے مغفرت سے انکار کر دیا تھا؟ اگر ہاں تو پھر ثبوت پیش کیجیے کہ انہوں نے وہ تمام حقوق جو ایک مسلمان کو دیے جانے چاہیے ان کو ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اختلاف واقع ہو چکا ہے، یہ فرقہ ہو چکے ہیں، دو گروہ میں بٹ چکے ہیں، دونوں گروہ کا امیر الگ، نظم و ضبط الگ، معاملات الگ، بیت المال الگ، تمام چیزیں الگ، دونوں کی سیاست الگ، اس وجہ سے انہوں نے کفر و شرک کے فتوے لگا دیے تھے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ثبوت پیش کیجئے۔ اگر آپ ہاں کہتے ہیں تو ثبوت پیش کیجئے۔ یقیناً اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا، رجسٹرڈ جماعت والے ہوں یا ڈاکٹر عثمانی کی جماعت والے ہوں، کوئی بھی اس بات کا ثبوت پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے یہ معاملہ اختیار کیا تھا۔ تو کیا ان کو یہ آیات سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ کیا وہ ان میں سے کوئی ایک بھی آیت نہیں سمجھا تھا؟ اگر ان آیات کا یہ مفہوم ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود قرآن پڑھایا تھا، وہ جانتے ہیں کہ ان آیات کا یہ مفہوم ہے، تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کی، تو یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ جماعت المسلمین رجسٹرڈ کے لوگوں نے کیوں یہ رویہ اختیار کیا ہوا کہ جو صحابہ نے نہیں کیا؟ حالانکہ مسعود صاحب کا دعویٰ تو یہ ہے، خاص طور پہ مسعود احمد بیسی صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ جب میں کوئی بات کہوں تو یہ سمجھ کے مت ڈال دیے گا جی 14ویں صدی کے بچے کی بات ہے، میری بات کے ساتھ جمہور صحابہ اور تابعین نظام والوں کا اتفاق ہوگا، جیسا کہ میں مثال عبارت ان کی پڑھ چکا ہوں خلاصہ تلاشِ حق صفحہ 27 کے حوالے سے۔ تو کہاں ہے یہاں پر جمہور صحابہ کی بات؟ دکھائیں جمہور صحابہ کی بات، تابعین نظام کی بات، کہ جنہوں نے ان آیات کو سامنے رکھ کر ان پر کفر و شرک کے فتوے داغے ہوں یا کفر و شرک کا استنباط کیا ہو کہ جی یہ کفر و شرک ہے۔ دکھائیں کوئی ایسی بات۔ کیا رجسٹرڈ جماعت کے لوگ فرقہ بندی سے متعلق اپنی کہی ہوئی بات کے ساتھ جمہور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحمہم اللہ کا اتفاق و اتحاد ثابت کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، جمہور تو درکنار، وہ چند ایک صحابہ رضی اللہ عنہم، بلکہ کسی ایک صحابی اور کسی ایک تابعی اعظم کا قول بھی، کسی ایک بڑے کبیر تابعی کا قول بھی پیش نہیں کر سکتے کہ جنہوں نے یہ بات کہی ہو تو کیا وہ اپنے اس نظریے سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ چونکہ اسلاف نے تو یہ معنی نہیں سمجھے قرآن کے، اور نت نئے معنی و مفہوم بنانا خود مسعود صاحب کے نزدیک سخت معیوب ہے، تو کیا وہ اپنے اس نظریے سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہ تو ان کی بات کے ساتھ قرآن مجید ہے، قرآن مجید سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ سورہ روم کی آیات جو یہ پیش کرتے ہیں ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں، سورہ آل عمران کی جو 106 پیش کرتے ہیں جس سے یہ فرقہ بندی کو کفر ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس کی بھی ہم وضاحت شروع میں کر چکے ہیں۔ اور لعنت کے بارے میں تو ان کے لٹریچر میں کوئی ایسی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ آپ لوگ ان سے پوچھیں جو جماعت المسلمین رجسٹرڈ کے خاص طور پر تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے علماء سے جو ان کے علماء سمجھے جاتے ہیں ان سے پوچھیں کہ جناب کہاں ہے اس کی دلیل، کون سی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے؟ اگر نہیں تو پھر صحابہ کرام کا فارم بالکل واضح ہے، آپ کے اپنے لٹریچر سے بھی واضح ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان میں جب امت گروہ میں تقسیم ہو چکی تھی، دو فرقوں میں تقسیم ہو چکی تھی، دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، تو انہوں نے کفر و شرک کے فتوے نہیں لگائے تھے۔ اگر صحابہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، قرآن بھی انہی کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ محض فرقے میں بٹنا کفر و شرک نہیں ہے، قرآن و سنت سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے گروہوں میں بٹ جانے والے دو گروہوں کو بھی مومن ہی قرار دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان پر مومن کا نام باقی رکھا، جیسا کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ پیش کیا۔ احادیث سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے، تو پھر قرآن و سنت کو مان کر اپنے اس نظریے سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر اپنے نظریے سے یہ رجوع نہیں کرتے تو اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ قرآن آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، صحابہ کرام کا طرز عمل آ جائے، وہ سب ایک طرف جو کچھ مسعودین نے لکھ دیا، فرما دیا، بول دیا، جو کچھ مسعود BSc نے اور ڈاکٹر عثمانی نے لکھ دیا، یہ اسی پر قائم رہیں گے، تو پھر مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے کہ در حقیقت قرآن و سنت ان کا دلیل نہیں، در حقیقت قرآن و سنت ان کے لیے حجت نہیں۔ اصل حجت ان کے لیے جو ہے ان کے عمل کے مطابق، ان کے طرز عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل حجت ان کے لیے ڈاکٹر عثمانی اور مسعود احمد BSc ہی ہیں۔ ڈاکٹر عثمانی کی تنظیم والوں کے لیے ڈاکٹر عثمانی، اور رجسٹرڈ جماعت والوں کے لیے جماعت المسلمین رجسٹرڈ کے امیر اور بانی سید مسعود احمد BSc صاحب ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو ان کے دھوکے سے محفوظ فرمائے کہ جو آیات پڑھ کر اپنی طرف سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فرقوں میں بٹ جانا کفر و شرک ہے، مسئلہ کفر و شرک سے، مسئلہ فرقہ بندی سے نفرت کا نہیں،
نفرت تو ہم بھی کرتے ہیں فرقہ بندی سے، لیکن کفر و شرک کے فتوے داغنا اتنا آسان نہیں ہے. اگر ہم کفر و شرک کے فتوے داغیں تو پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کرام پر بھی فتوے داغنے پڑیں گے، ان پر بھی یہ فتوے لوٹیں گے، ان پر بھی یہ فتوے لگانے پڑیں گے، چونکہ گروہوں میں تو وہ بھی بڑھ گئے تھے. لیکن نعوذ باللہ اس وجہ سے ہم ان کو مشرک نہیں کہہ سکتے. آپ زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ جی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کہہ دیا تھا. لیکن کیا جو بعد میں اختلاف ہوا تھا یزید اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، کیا اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کہا تھا؟ پھر بعد میں جو مروان کے ساتھ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا، پھر اس کے بیٹے عبد الملک کے ساتھ جو اختلاف ہوا تھا، کیا اس کو بھی اللہ کے رسول نے حق کہا تھا؟ نہیں. تو کیا نعوذ باللہ حضرت علی اور معاویہ کے بعد کے لوگوں کو آپ صحابہ کرام بھی جن میں شامل تھے ان کو کافر قرار دیں گے؟ نہیں، یقیناً نہیں. ایمان والا تو ایسی حرکت نہیں کر سکتا. تو یہ بھی اگر کافر نہیں قرار دیتے تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا یہ موقف غلط ہے، باطل ہے، جھوٹا ہے، کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت کی کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کر سکتے قرآن و سنت سے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ فرقہ بندی کفر ہے، گروہ بندی کفر ہے. فرقہ بندی کا معنی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. التحاظ سے اس کو کفر و شرک نہیں کہا جا سکتا. اصل میں یہ کہنے کی وجہ کیا ہے اس پر بھی غور کیجئے گا. ان کا مقصد رجسٹرڈ جماعت کا خاص طور پر یہ ہے کہ کسی طرح اہل حدیث کو کفر و شرک میں مبتلا ثابت کر دیا جائے، کسی طرح یہ بات ثابت کر دی جائے کہ اہل حدیث کفر و شرک کرتے ہیں. چونکہ ان کا مقابلہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاں کہیں بھی ڈٹ کر کیا ہے اہل الحدیث نہیں کیا. ان کا وار بھی اہل الحدیث پر ہوتا ہے اور مقابلہ بھی اہل الحدیث نے کیا، اور جو دلائل قرآن و سنت سے اہل الحدیث ان کے خلاف اکٹھے کر سکیں کسی اور نے نہیں کیا. اور بہت سے لوگوں کو تو ان میں فرق کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر عثمانی کی تنظیم میں اور جماعت المسلمین رجسٹرڈ میں کیا فرق ہے. خیر، تو یہ صرف اہل حدیثوں کو کافر و مشرک ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف سے اس طرح انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں، اپنی طرف سے یہ باطل مفہوم کشید کرتے ہیں، اپنی طرف سے یہ مفہوم نکالتے ہیں. حالانکہ اہل حدیث کو یہ کبھی بھی اہل حدیث کے عقیدہ میں، ان کے نظریہ میں، ان کے عمل میں کبھی بھی کفر و شرک ثابت نہیں کر سکتے انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اہل حدیث قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، قرآن و سنت پر یقین رکھنے والے ہیں، قرآن و سنت کے بغیر عمل نہیں کرتے. ان کے پاس دلیل، ان کے نزدیک قرآن و سنت ہے. اگر قرآن و سنت کے خلاف ان کے کسی عالم کا قول بھی ہے جو اسے تسلیم نہیں کر سکتے، یہ بلا کفر و شرک کس طرح کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی جا سکتی. اور خود مسعود صاحب نے جو یہ لکھا کہ اصطلاحی لحاظ سے فرقہ وہ ہے جس نے اصل راستے سے افتراق کیا. آئے کوئی فرقوں سے الگ کی ضروری صفحہ 2 میں مسعود صاحب نے یہ بات نقل کی، آئے کوئی رجسٹرڈ جماعت کا فرد اور ثابت کرے کہ جی یہاں اصل راستے سے اہل الحدیث نے اختلاف کیا ہے، اصل راستے سے افتراق کیا ہے، اصل راستے کو بدل دیا ہے. آئے کوئی دلیل سے ثابت کرے. مصیبت تو یہ ہے کہ یہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. ان کی مجلس میں کوئی چلا جائے، سوال کرے یا کسی سے بات کرنا چاہے تو بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اور فتوے اتنے موٹے موٹے ڈالتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ڈالتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی مومن نہیں اور ان کے علاوہ کوئی مومن نہیں، بس یہی مومن ہے، باقی سارے کے سارے جہنم کے لیے پیدا کیے گئے. لیکن بات نہیں کریں گے. یہ سچے لوگوں کی تو نشانی نہیں ہوتی. اور پھر جو مسعود صاحب نے یہ لکھا کہ جماعت المسلمین پر اعتراضات اور ان کے جوابات صفحہ 28 پر کہ اصطلاح شرع میں فرقہ اس گروہ کو نہیں کہتے جو اصل راستے پر گامزن رہا ہو، یعنی جو گروہ اس راستے پر قائم رہا ہو جس راستے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا، وہ فرقہ نہیں ہوگا. الحمدللہ اہل الحدیث اسی راستے پر گامزن ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، اور وہ راستہ قرآن ہے اور وہ راستہ حدیث ہے جسے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین اعظام کے فہم کی روشنی میں، محدثین اور فقہاء کے فہم کی روشنی میں جن کو سمجھتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی نئی چیزیں ایجاد نہیں کرتے. اللہ کے بندو اس چیز پر آ جاؤ، جب یہ معاملہ ہے اصل راستے سے اختراق نہیں کیا، اصل راستے پر ہی گامزن ہے، تو محض اہل الحدیث کو کافر و مشرک ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت کی غلط تشریحات مت کرو، قرآن و سنت کی غلط تعبیریں مت پیش کرو. آخر اللہ کو بھی ایک دن جواب دینا ہے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ان کے شرور سے محفوظ فرمائے. الحمدللہ یہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ اہل الحدیث فرقہ ہے، اور ان کے غلط ہونے کے لیے، ان کے جھوٹ ہونے کے لیے، جھوٹا فرقہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ علماء سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ان کو میدان میں لانے کے لیے کہ آؤ جی بات کرو، آؤ جی بات کرو. حتیٰ کہ جن فرقوں کو یہ بالکل کچھ نہیں سمجھتے، جن کو یہ کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ تو گفتگو کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں، کبھی وہ تو آ جاتے ہیں. لیکن یہ لوگ بالکل بھی سامنے نہیں آتے، بات بالکل نہیں کرتے، بلکہ صاف منع کر دیتے کہ نہیں جی ہماری جماعت کی یہ پالیسی ہے کہ ہم مناظرے نہیں کرتے، جی ہم اس طرح بحث نہیں کرتے، ہم گفتگو نہیں کرتے، ہم اس طرح کے علمی مذاکرات نہیں کرتے، ہم تو جی سادہ سیدھے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. یعنی جن کو عربی آتی نہیں ہو، جو عوام ہے،
تھوڑی بہت اردو کی کتابیں ان کو پڑھا دی، ان سے بات کروا دی. یہ فرقہ کیسے سچ ہو سکتا ہے، کیسے حق ہو سکتا ہے کہ جب یہ اپنا حق کو ثابت کرنے کے لیے میدان میں آتے ہی نہیں ہیں. الحمدللہ اہل حدیث ہر میدان میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چونکہ اہل الحدیث حق قرآن و سنت پر عمل کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.